حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت فرما رہے ہیں، عادت تھی، بادشاہ وقت تھے نا، امیر المسلمین امیر المومنین تھے نا، تو رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے، رعایا کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جب رعایا سو جایا کرتی تھی تو ان کے گھروں کے دروازوں کے پاس سے امیر المومنین حضرت عمر نکلا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی رعایا میں کوئی انسان کوئی ہمارا جاننے والا ہو یا غیر جاننے والا ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، ایسا کوئی شخص تو نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں حضرت عمر کے تعاون کا ارادہ رکھتا ہو، انتظار میں بیٹھا ہو، لہذا گشت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت فرماتے فرماتے ایسے خیمے سے نکلنا ہوا، ایسے خیمے کے پاس سے گزر ہوا جہاں پہ ایک عورت اور چند بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت اور چند بچے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے کئی ایک بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور چولہے پہ ایک دیگچی، ایک بھگونا چڑھا ہوا تھا۔ امیر المومنین وہاں پہ رکتے ہیں اور رکنے کے بعد اس عورت سے پوچھتے ہیں، بہن کیا کر رہی ہو رات میں؟ تو اس عورت نے کہا، اے نووارث شخص، اے حاضر ہونے والے شخص، میں کچھ پکا رہی ہوں اس میں اپنے بچوں کی خاطر۔ امیر المومنین نے اس کا ڈھکن اٹھایا، جب اس بھگونے کا ڈھکن اٹھایا تو دنگ رہ گئے۔ امیر المومنین نے جب وہ بھگونا کھولا تو دنگ رہ گئے۔ آج ہمارے بھگونوں میں تو مرغا پکتے ہیں، آج ہمارے بھگونوں میں تو بریانی پکتی ہے، آج ہمارے بھگونوں میں تو کیا کہتے ہیں، قورمے بنتے ہیں۔ وہ بھی ایک عورت تھی جو اپنے بھگونے میں کیا پکا رہی تھی، دیکھیے۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھگونا کھولا تو دیکھا کہ اس میں پتھر ابل رہے ہیں، پتھر پک رہے ہیں۔ بردستہ اس عورت سے سوال کیا کہ اے بہن، یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا پکا رہی ہو؟ کہنے لگے پتھر پکا رہی ہوں، بہت دھیمے آواز سے کہنے لگی پتھر پکا رہی ہوں، جھوٹ تو بول نہیں سکتی کیونکہ حضرت امیر المومنین نے دیکھ لیا تھا نا۔ کہنے لگی یہ کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہیں، میں نے دیگچی چڑھا دیا ہے، پانی بھر دیا ہے، پتھر ڈال دیے ہیں، وہ دھیرے دھیرے ابل رہے ہیں، ان لوگوں کو بچوں کو تسلی ہے اور تسلی کرتے کرتے سو جائیں گے۔ کہنے کہ کیا مطلب، کچھ کھانا پکا کے دے دیتی؟ بولے کھانا کہاں سے پکا دوں، ہے ہی نہیں کچھ، گھر میں کچھ موجود ہی نہیں ہے، تو میں پکاتی کیا؟ تو بولے امیر المومنین کے پاس چلے جاتے، میں گریبان، کہے گا امیر المومنین کا نام نہ لینا، کل قیامت کے دن میں امیر المومنین کا گریبان پکڑوں گی اور کہوں گی اللہ سے کہ اے اللہ، یہ امیر المومنین تھے، یہ امیر المومنین تھے، یہ امیر المسلمین تھے، یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی رعایا میں لوگ بھوکے تھے، بچے بلکھ رہے تھے، بچے پریشان حال تھے، بچے تسلی کر کر کے سو جایا کرتے تھے اور امیر المومنین کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، میں گریبان پکڑوں گی امیر المومنین کا۔ تو بولے گریبان پکڑنے سے قیامت میں پکڑو گے، ایسا مت بولو میری بہن، تمہیں تو امیر المومنین کے پاس جانا چاہیے، امیر المومنین سے کہنا چاہیے۔ تو کہہ لگے اس امیر المومنین سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جو خود بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے، جو خود امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، اسے خود اپنی رعایا کی فکر ہونی چاہیے، اسے خود اپنی رعایا کی فکر ہونی چاہیے، خود اس کو کیا کہتے ہیں نام لیجیے دیکھنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور اپنے غلام حضرت اسلم کو ساتھ میں لیے اور گھر پہنچتے ہیں، اہلیہ سے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا سامان ایک بوری میں رکھ دو، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ایک بوری میں کچھ آٹا، کچھ کھجوریں، کچھ شکر، کچھ میوہ، اس طریقے کی اور بھی لوازمات کھانے پینے کی سب رکھ کے وہ بوری کو تیار کیا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے امیر المومنین کے، انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کیا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلم نہیں،
اس نے میرا گریبان پکڑنے کو کہا ہے کل قیامت کے دن نا، اسی لیے یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا، یہ بوجھ میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ لہذا اس بوری کو اپنی پیٹھ پر رکھا اور لے کر چل دیے۔ کون؟ امیر المومنین ہیں۔ کون؟ خطاب کا بیٹا ہے۔ کون؟ جس کے ڈر سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون؟ جس کے عہد خلافت میں بھیڑیا اور بکری بھی ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ کون؟ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کرتے تھے۔ کون؟ جس کے فیصلے پر اللہ کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ کون؟ جو مراد تھے رسول اللہ کے، وہ بوریاں لے کر چل دیتا ہے اور اس عورت کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس بھگونے کو صاف کرتے ہیں، پتھر ہٹاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد پکاتے ہیں۔ پورا سب کچھ پکانے وکانے کے بعد وہ بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اس عورت کو بھی کھلاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے امیر المومنین نئے نئے، وہ کہتی ہے اے نئے آنے والے شخص، وہ عورت کہتی ہے جا کہاں رہے ہو؟ امیر المومنین تو تمہیں ہونا چاہیے۔ اس شخص کو پتہ نہیں کس نے، عمر کو پتہ نہیں کس نے امیر المومنین بنا دیا ہے، جو امیر المومنین بننے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ امیر المومنین تو تمہیں ہونا چاہیے، امیر المسلمین تو تمہیں ہونا چاہیے، بادشاہ وقت تو تمہیں ہونا چاہیے۔ امیر المومنین رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس خاتون نے کہا بہن بھی بولتے ہو، رو بھی رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے خاتون اے میری بہن، وہ میں بدنصیب میں ہی ہوں جس کے بارے میں تم بول رہی ہو۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑنے لگی، ڈر گئی کہ امیر المومنین سے میں بات کر رہی ہوں، اور کہنے لگی امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں بہن، تم مجھے معاف کر دو، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میرے آنے میں تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے معاف کر دو، اور کل قیامت کے دن، کل بدلے والے دن میرے گریبان کی بات مت کرو، میرے گریبان کو پکڑنے کی بات مت سوچو۔ لہذا کہنے لگے کہ نہیں امیر المومنین، میں آپ کے بارے میں بالکل یہ نہیں سوچتی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ تھے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں ان کو جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔